اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر ایمان کے تذکرے کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑا ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان میں نکھار، مضبوطی اور پختگی جو پیدا ہوتی ہے وہ اعمال کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو، ہر مومن کو نیک اعمال کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو اس وقت پڑھا گیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، نیک عمل جو بھی کرتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، صاف ستھری زندگی عطا کرتے ہیں، اور ہم ان کے اجر کا انہیں بہترین بدلہ مرحمت فرماتے ہیں۔ اور مشاہدے اور تجربے سے یہ بات آیا ہے، سب کے سامنے ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے یا جو عورت نیک ہوتی ہے تو اس کے اثرات اولاد پر بھی پڑتے ہیں۔ نیک والدین کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں، اور والدین میں اگر کوئی کمی خامی ہو، اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر اولاد پر بھی کم یا زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا ہے، اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ آدمی اپنی ذاتی زندگی میں نیک اعمال کا پابند ہو، اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، غلط حرکات و سکنات سے بچنے والا ہو۔ ایسی پاکیزہ زندگی جب گزرے گی تو پھر نیک اولاد وجود میں آئے گی، دین کی خدمت کرنے والی، دین کی دعوت و تبلیغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں صوبائی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والی نیک نصیب اولاد وجود میں آئے گی، ایسے گھرانوں سے جن گھرانوں میں والدین نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، قرآن کی تلاوت کے پابند ہوں، اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ ایسے گھرانے بظاہر چاہے مفلس ہوں، غریب گھرانے ہوں، حالات سے گزرنے والے گھرانے ہوں، لیکن اگر نیکی کا غلبہ ہے اس گھر میں، اچھے کاموں کے کرنے کی سب اس گھر میں رہنے والوں کو عادت ہے، تو غربت کے باوجود، حالات کے باوجود اس گھر میں پیدا ہونے والی، پرورش پانے والی اولاد پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہاں پیدا ہونے والے ملک کے، قوم کے بہت بڑے خیر خواہ، بہت بڑے وفادار اور بہت بڑے مسیحا ثابت ہوتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور اللہ کے ولی انسان گزرے ہیں۔ ایک غریب گھرانے میں تھے۔ غریب گھرانے کا حال یہ تھا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، صرف ایک بیوہ ماں تھی، لیکن تھی بڑی نیک، تہجد گزار، اللہ سے ڈرنے والی، رونے دھونے والی، آہ و زاری کرنے والی، گھر میں تنہائی کے فرصت کے لمحات میں مصلی پر بیٹھ کر گھنٹوں تسبیحات میں، اوراد و وظائف میں مشغول رہنے والی خاتون تھی۔ غربت کا حال یہ تھا کہ وہ اڑوس پڑوس کے کھاتے پیتے گھرانوں میں جاتی تھی، اور ان کے برتن مانجھ کر، برتن دھو کر، گھروں کی صفائی کر کے جو کچھ مزدوری ملتی تھی، اس معمولی مزدوری کے ذریعے
اپنے بچے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کا، پالنے پوسنے کا انتظام کرتی تھی۔ برسوں اس طرح گزرے۔ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کی ماں کو خیال آیا کہ اب ان کو کسی ایسی جگہ چھوڑ آنا چاہیے جہاں یہ اچھے دیندار بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، عالم بن جائیں، متقی بن جائیں۔ اب چونکہ یہ شعور کی منزل میں داخل ہو چکے ہیں، اسی حال میں اگر ان کو گھر پر رہنے دیا گیا تو ہو سکتا ہے محلے کے ماحول میں گلیوں کے بچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کا بے دینی کا ماحول ان پر اثر کر جائے اور یہ بجائے دیندار بننے کے آوارہ بن جائیں۔ ماں کا جذبہ تھا، ماں کا درد تھا۔ اس نے یہ بات اپنے کچھ جاننے والی مستورات سے کہی تو کسی نے اس خاتون کو مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ایک جامع مسجد ہے اور وہاں فلاں نام سے ایک بزرگ رہتے ہیں جو ایک ادارہ چلاتے ہیں، اور آپ اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جو بچہ ان کی خدمت میں چلا جاتا ہے وہ بن سنور کر آتا ہے۔ اب تک کا تجربہ یہی ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے اس بچے کو اس جامع مسجد لے کر چلی جاؤ اور ان کے حوالے کراؤ۔ چنانچہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی غریب ماں، دکھی ماں، اپنے اکلوتے فرزند کو اس جامع مسجد پر لے گئی، ان بزرگ کی خدمت میں حاضری دی، اور پس پردہ جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ میں ایک بیوہ ہوں، غریب ہوں، اور یہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی ایسی تربیت فرما دیں، آپ اس کی تعلیم و تربیت کا ایسا معقول انتظام فرمائیں کہ یہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ کا ولی ہونے کی شکل میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس بزرگ کو ان کی اس بات کی بڑی قدر ہوئی کہ ایک حالات سے گزرنے والی خاتون، بیوہ خاتون، اکلوتا فرزند، اور اسے اس کی تعلیم و تربیت کا ایسا خیال۔ یہ خاتون جب جانے لگی تو جاتے جاتے انہوں نے ایک بات اور کہی۔ وہ بات یہ تھی کہ جب تک یہ میرا بچہ ولی نہ بن جائے، متقی نہ بن جائے، اس وقت تک آپ اسے گھر نہ آنے دینا، اس وقت تک اس کی چھٹی نہ کرنا، اپنے ہی پاس رکھنا، چاہے برسوں گزر جائیں۔ ظاہر ہے یہ بات وہی عورت کہہ سکتی ہے جس کے سامنے ہمیشہ آخرت کی زندگی رہتی ہو، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتی ہو، اور اولاد کی دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی کے بن جانے کا، سنور جانے کا جسے فکر ہو، جسے خیال اور درد ہو۔ ایسی بڑی بات ایسی ہی خاتون کہہ سکتی ہے، ورنہ ماؤں کا حال یہ ہے کہ وہ تو بھرے پورے گھر میں، بھرے پورے خاندان میں چند دنوں کے لیے اولاد کی اپنے سے جدائیگی برداشت نہیں کر پاتی، بے قرار ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں خود ایک ولیہ تھی، خدا ترس خاتون تھی، تو انہوں نے یہ بات جاتے جاتے کہی کہ اس وقت تک نہ بھیجنا، چاہے برسوں گزر جائیں، جب تک یہ ولی نہ بن جائے، جب تک یہ ولایت کی منزل کو پا نہ جائیں۔ تو استاد محترم نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا بچہ نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور اسی وقت اسے آپ کے گھر بھیجا جائے گا۔ بہرحال یہ خاتون چلی گئی۔ 2-3 مہینے گزرے تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بالکل کم عمر تھے تو اپنے استاد سے ایک دن کہنے لگے کہ مجھے صرف 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، کل میں واپس آ جاؤں گا۔ تو استاد نے سوچا کہ اگر چھٹی دیتا ہوں تو اس کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو اس معصوم کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو استاد نے بیچ کا راستہ یہ نکالا کہ بچے کو بلایا اور قرآن کریم کا اتنا سبق اسے دے دیا جو سبق 1 دن میں آدمی یاد ہی نہیں کر سکتا۔ کئی صفوں کا 1-2 پارے کا سبق 1 دن میں یاد کر کے لانے کا دے دیا کہ بچے یہ سبق شام تک یاد کر کے اگر تم لے آؤ گے
تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ استاذ کا خیال یہ تھا، شیخ کا خیال یہ تھا کہ یہ سبق کسی صورت یاد ہو نہیں سکتا، جب یاد نہیں ہوگا تو چھٹی نہیں ملے گی۔ اس طرح ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور بچے کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، یہ سمجھے گا کہ سبق یاد نہیں ہوا اس لیے چھٹی نہیں ملی۔ بہرحال بچہ وہاں سے چلا گیا، کمرے میں جا کر اس نے قرآن کریم کا سبق یاد کرنے کی نیت سے جب قرآن کھولا اور اوراق کو پلٹ کر دیکھا یاد کرنے سے پہلے، تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سبق تو ایک دن میں کسی بھی صورت یاد نہیں ہو سکتا۔ اب ماں کی تربیت نے اثر دکھایا۔ اب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا اور مصلی پر جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس میں یوں کہا کہ الہ العالمین، میری بیوہ ماں جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور جب سے میں نے شعور کی آنکھیں کھولی ہیں، اس وقت سے وہ برابر مجھ سے یہ کہتی تھی کہ بایزید جب بھی کوئی کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، کوئی بھی کام ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگ لینا کہ یا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما، تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس کام کو آسان فرما دیں گے۔ الہ العالمین، میری ماں ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کرتی تھی اور میں ایسا ہی کرتا تھا اور میرا کام ہوتا تھا۔ الہ العالمین، آج استاذ محترم نے اتنا سبق دیا ہے کہ جو بظاہر ایک انسان کے لیے یاد کر پانا مشکل ہے، لیکن میرے مولا آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج میں نے اپنی والدہ کی وصیت اور نصیحت کے مطابق پھر مصلی بچھا کر نفل پڑھے ہیں اور آپ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اپنی قدرت کا کرشمہ ایک مرتبہ آج پھر دکھا دیجئے اور یہ سبق میرے لیے یاد کرنا آسان کر دیجئے۔ یہ جب والدہ نیک تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس طرح کی نصیحت وصیت اولاد کو بار بار کرنے والی تھی، تو چھوٹے سے بچے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو مشکل موقع پر اپنی ماں کی یہ وصیت ایک مرتبہ پھر سے یاد آئی اور یہ دعا کی، اور دعا کے بعد جب انہوں نے سبق یاد کرنا شروع کیا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ سارا سبق حیرت انگیز طور پر انہیں یاد ہو گیا۔ شام کے وقت جب استاذ محترم کے درسگاہ میں آنے کا وقت ہوا اور استاذ محترم تشریف لے آئے تو یہ سبق سنانے کے لیے چلے گئے اور کہا کہ استاد جی سبق سن لیجیے، اور سبق سنانا شروع کیا تو مکمل سبق اس طرح سنایا کہ کہیں کوئی غلطی نہیں آئی۔ غلطی تو بات کی چیز ہے، کہیں وہ اٹکے تک نہیں، کہیں وہ جھجکے تک نہیں، بغیر رکے بغیر اٹکے پورا سبق جو ایک انسان بظاہر یاد نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق سے اللہ سے مدد طلب کر کے انہوں نے یاد کیا اور استاذ کو سنا دیا۔ جب استاد نے یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی غیبی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے، اللہ کا اس کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ سبق سنا اور سننے کے بعد چھٹی دے دی کہ چلے جاؤ۔ جب یہ گھر گئے، گھر جانے کے بعد دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں بایزید بسطامی ہوں۔ ایک مرتبہ آواز لگائی، اندر سے کوئی جواب نہیں۔ دوسری مرتبہ آواز لگائی، اندر سے کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ جب آواز لگائی تو ان کی ماں نے بڑے سخت لہجے میں یہ جواب دیا کہ کون سا بایزید بسطامی؟ یہ میرا والا بایزید بسطامی تو نہیں ہو سکتا۔ میرا بایزید بسطامی تو اس کے استاذ نے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت بھیجوں گا جب وہ ولی بن چکا ہوگا، پرہیزگار بن چکا ہوگا، متقی بن چکا ہوگا۔ وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے، اس لیے میرا والا بایزید بسطامی تو یہ ہو نہیں سکتا۔ جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ والدہ گھر میں داخلے کے لیے ابھی راضی نہیں ہے، تو الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ جب واپس پہنچے اور استاد محترم نے دیکھا کہ بایزید بسطامی واپس آ چکے ہیں اور رو رہے ہیں، اداسی ان کے چہرے سے جھلک رہی ہے، تو پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے دروازے پر دستک دی، تیسری مرتبہ والدہ نے یہ جواب دیا کہ میرا والا بایزید بسطامی تو اس وقت آئے گا جب وہ ولی بن چکا ہوگا، یہ میرا والا بایزید بسطامی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ تو استاد نے پوچھا بیٹے ناراض تو نہیں ہو اپنی والدہ سے؟
تو کہنے لگے نہیں ناراض تو نہیں ہوں، رویا تو بہت ہوں، دل ٹوٹا بھی بہت ہے، لیکن ناراض نہیں ہوں، والدہ سے خوش ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدہ نے جو کچھ کیا ہے یا جو کچھ کہا ہے وہ میرے مفاد میں ہے، میرے فائدے کے لیے ہے، میرے بھلے کے لیے ہے۔ اب استاد اور محترم نے آگے منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اور پھر برسوں گزر گئے، تقریباً 16 سال اس طرح بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے گزارے کہ اپنے گھر نہیں گئے، والدہ سے ملاقات نہیں کی، اور اپنے استاد سے صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ صرف یہ دعا کرتے رہیں کہ میری والدہ جو کمزور ہے اور حالات کی وجہ سے بالکل تھک چکی ہے، آپ اس کے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ جب تک میں اس ولایت کی منزل تک نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے دے، اور یہ مجھے اس حال میں دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے جس حال میں دیکھنے کی انہیں تمنا ہے، اور جس کے لیے برسوں کی اپنے سے علیحدگی کی یہ مشقت بھی انہوں نے خوشی خوشی برداشت کی ہوئی ہے۔ استاد محترم دعا کرتے رہے، اور یہ استاد اور شاگرد دونوں منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ 16 سال کے بعد منزل پر پہنچے۔ 16 سال کے بعد ایک دفعہ تہجد کے وقت استاد محترم کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے استاد سے فرمایا کہ یہ جو تمہارے شاگرد بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہیں مژدہ سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آپ کے یہاں آمد کو اور ان کی کوشش کو اور ان کی والدہ کی دعاؤں کو، رونے دھونے کو قبول فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ولایت کا اعزاز انہیں عطا کیا جا چکا ہے۔ استاد محترم نیند سے بیدار ہوئے، خوشی خوشی یہ خوشخبری سنانے کے لیے، مژدہ سنانے کے لیے اپنے شاگرد کے کمرے پر پہنچے تو دیکھا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، جب وہ نماز تہجد سے فارغ ہوئے تو انہیں یہ خوشخبری سنائی، اور پھر چلے جانے کی، والدہ کے یہاں چلے جانے کی اجازت دے دی۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کی پیشانی مبارک کو چوما، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور دعائیں لے کر اپنے گھر رخصت ہو گئے۔ اور 16 سال کے بعد اب جب دروازے پر دستک دی تو ایک ہی آواز میں دروازہ کھل گیا، اور والدہ نے بڑی خندہ پیشانی سے اپنے بیٹے کا استقبال کیا اور کہا کہ ہاں اب یہ میرا والا بایزید بسطامی ہے، جس کی پیشانی کے سلوٹوں سے، جس کی پیشانی سے اللہ کی ولایت کا نور نظر آتا ہے۔ سینے سے لگایا، دلی دعائیں دی، اور پھر کہا کہ بیٹے اب دوسری باتیں کرنے سے پہلے ایک کام میں کر لیتی ہوں۔ چنانچہ وہ گئی، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین جس بیٹے کو ولایت کی شکل میں دیکھنا چاہتی تھی اور جو زندگی کی آخری خواہش تھی، وہ خواہش اور وہ تمنا آج پوری ہو چکی ہے۔ اب جب میرا آخری وقت آ جائے تو ایمان کے ساتھ مجھے آپ دنیا سے رخصت فرما دیں کہ اب اس دنیا میں نہ جینے کی کوئی تمنا ہے اور نہ اب یہاں کی کوئی خواہش ہے۔ تو یہ بات اس پر چلی تھی کہ جب والدین، والد اور والدہ نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انہیں خیال ہو، انہیں فکر ہو، تو پھر ان گھرانوں سے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور بانی تبلیغ مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے جنم لیتے ہیں جو دنیا بھر میں اسلام کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت کر جاتے ہیں، اور جن کے کارنامے سدا کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اولاد کے سامنے دینی نقطۂ نظر سے اچھا نمونہ پیش کرنے کی اور ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف ابتدا ہی سے توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔